3 افغان کرکٹ کے مایہ ناز کھلاڑی پاکستان نے فضائی بمباری کر کے شہید کر دیے۔ ان کے ساتھ 7 اور جو لوگ تھے وہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شہید کیا پکتیا میں اس وقت جب دوحہ میں یہ مذاکرات کے لیے بیٹھ رہے تھے، یعنی کہ ایک طرف یہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف انہوں نے افغانستان کے اندر بمباری کی۔ یہ بمباری کیوں کی؟ یہ بمباری انہوں نے اس لیے کی، اور یہ کرتے رہیں گے پاکستان والے جب تک ان کا مکو نہیں ٹھپا جائے گا، کیونکہ یہ میر علی میں جو خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 20 سے زائد پاکستانی فوجی مبینہ طور پر مارے گئے ہیں، یہ وہ الزام ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغانستان پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ٹی ٹی پی والے افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اس لیے افغانستان کو ٹھوکو۔ لیکن آپ نے تو کسی ایسی جگہ پہ حملہ نہیں کیا کہ جہاں پہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے کوئی ٹھکانے ہوں، کیونکہ وہ ٹھکانے ہیں ہی نہیں۔ وہ ٹھکانے تو آپ کے اپنے کے پی کے اندر ہیں، اور یہ خرافات افغان طالبان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو یہ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے، بی ایل اے کے ٹھکانے، بی ایل ایف کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں، یہ بالکل ایک فضول بات ہے۔ کیونکہ افغان طالبان کبھی بھی پہلے دن سے انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تمام جو جیش محمد اور لشکر طیبہ اور یہ اس قسم کی جتنی تنظیمیں تھیں ان سب کو انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ افغانستان چھوڑ دیں۔ افغانستان میں جتنے بھی ایسے مذہبی تنظیموں کے دفتر تھے یا ٹریننگ کیمپس تھے ان سب کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، کیونکہ افغانستان کے طالبان کی یہ پالیسی ہے کہ افغانستان سے باہر اگر کوئی جا کے کسی ملک میں جنگ کرتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے۔ یہ ان کی کلیئر پالیسی ہے۔ وہ افغانستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آزاد کروا لیا۔ پاکستان کو یہ بات پچ نہیں رہی، کیونکہ پاکستان نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی طالبان میں اور افغان جہاد سے لے کر اب تک، کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کی ایک سیٹلائٹ سٹیٹ کے طور پر کام کرے، اس کے ہاتھ میں اس کا ایک صوبے کے طور پر پاکستان کے وہ قبضے میں رہے، پاکستانی آرمی کے قبضے میں رہے، کیونکہ وہ معدنیات کے حوالے سے افغانستان کا جو ہے وہ سودا کرنا چاہتے ہیں نا۔ وہ اگر افغانستان ان کے کنٹرول میں ہوگا، افغان سرکار ان کے کنٹرول میں ہوگی، تو پھر افغانستان کی معدنیات بھی ان کے کنٹرول میں ہوگی، پھر سینٹرل ایشیا کا راستہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوگا، پھر یہ خوب ڈالر کمائیں گے۔ لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے دوحہ مذاکرات کے عین سیز فائر سے کچھ دیر پہلے، 8 بجے سیز فائر ختم ہونی تھی غالباً، اور 6 بجے انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو یہ ظاہر ہے، اب میرا تو خیال ہے کہ یہ اب جو مذاکرات ہیں یہ آگے نہیں چل سکتے فی الحال۔ لیکن اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کرکٹ کے ساتھی شہید کیے ہیں ان کے افغان کرکٹ بورڈ نے نام جاری کر دیے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ثقیبۃ اللہ ہیں، ہارون ہیں اور کبیر آغا ہیں۔ یہ کرکٹ کے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے جو ہے کھلاڑی ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری کرکٹ ٹیم میں سوگ ہے۔ ہم بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی اس خبر پر پڑھتے ہیں، اور یقیناً سب نے ایک دن جانا ہے، لیکن یہ جانا جو ہے یہ وہ جانا ہے جس کو ہم قتل کہتے ہیں۔ پاکستان نے 3 کرکٹ پلیئرز کو قتل کیا ہے، اور اس کے ساتھ 7 اور لوگوں کا بھی قتل کیا ہے۔ اور اس میں ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بچے بھی شہید ہوئے ہیں اور عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں۔ تو یہ جو پاکستان نے کیا ہے، جس طریقے سے حملہ کیا ہے، اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ڈائلاگ کے اندر جو مرضی یہ باتیں طے کر لیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہونی چاہیے، یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیز فائر نہیں چاہتا۔ لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کے اس وقت حق میں نہیں ہے۔ خبریں کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد اور لاہور میں بھی ڈرون حملے ہوئے ہیں، لیکن اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے، لیکن مجھے کہیں بھی
کوئی ایسی رپورٹ نہیں مل رہی جس سے میں اس خبر کی تصدیق کروں۔ سوشل میڈیا پہ تو بہت شور مچا ہوا ہے، ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ جی میریٹ ہوٹل میں دھماکہ ہوا ہے اور پتہ نہیں وہاں فوجی تھے جن کی پارٹی تھی یا میٹنگ تھی، اتنے فوجی مارے گئے، لیکن میں اس کی کوئی تصدیق فی الحال نہیں کر سکتا۔ لاہور میں جو ڈرون اٹیک کی خبریں آ رہی ہیں اس کی بھی میں تصدیق نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دھماکوں کی آواز لوگ کہتے ہیں کہ سنی گئی ہے، لیکن وہ دھماکے کس قسم کے دھماکے تھے کہ کہاں پہ ہوئے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ میں نے فرانس نیوز 24 جو ہے اس کو چیک کیا ہے، وہاں پہ بھی ابھی تک ان کے پاس یہ اطلاع نہیں ہے کہ کتنے جو ہے وہ کرکٹرز شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے 8 کرکٹرز کی تعداد بتائی ہے، اور عام طور پر بھی سوشل میڈیا پہ یہی لکھا جا رہا ہے کہ 8 کرکٹرز جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو افغان کرکٹ بورڈ نے ٹویٹ کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس میں انہوں نے 3 نام دیے ہیں کہ یہ ہمارے 3 کھلاڑی جو ہے یہ شہید ہوئے ہیں جو وہاں کھیلنے کے لیے گئے تھے۔ تو وہ نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، صبغت اللہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہارون اور کبیر آغا، یہ 3 جو ہیں معصوم جانیں جنہوں نے افغانستان کا نام جو ہے وہ ایک نئے حوالے سے افغانستان کی دنیا میں پہچان کرائی کرکٹ کے حوالے سے، اور کتنی بڑی بڑی ٹیموں کو انہوں نے شکست دی۔ تو وہ آج ہم میں یہ 3 کھلاڑی نہیں رہے۔ اب یہ افغانستان کی جو فوجیں ہیں وہ میزائل، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ 400 کلومیٹر دور مار کرنے والا میزائل جو ہے وہ بھی انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، بڑا کامیاب تجربہ ہوا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ میزائل ہیں جو روس چھوڑ گیا تھا اور ان کو انہوں نے سیدھا پترا کر کے تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے ایسے کیا ہے۔ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میزائل جو ہے کہیں اور سے ان کو دیے گئے ہیں، موسٹ پروبیبلی آئی ڈونٹ نو، لیکن موسٹ پروبیبلی چائنا کی طرف سے دیے گئے ہیں، کیونکہ چائنا اب بیک ڈور سے، ہماری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ آزادی پسند تنظیموں کے ساتھ بھی بیک ڈور چینل سے مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ اگر انڈیا کے ساتھ کوئی تصفیہ ہو جاتا ہے چائنا کا تو اس میں گلگت بلتستان انڈیا کو دیا جا سکتا ہے، اور تائیوان جو ہے وہ جب چائنا لے گا تو انڈیا اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ ویئر دیر از اسموک دیر از فائر، کہ جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اس سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں اگر افغانستان کی فوجیں اور ٹی ٹی پی جو بلوچستان میں ہے اور بلوچستان کی عسکری تنظیموں کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بڑا اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پشتون جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پشتون پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل اور پرسوں 2 دن خیبر پختونخوا کے اندر تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ پمفلٹس بانٹ رہے ہیں، پمفلٹ بانٹنے شروع کریں گے، جس میں ان پشتونوں کو وارننگ دی جائے گی جو پاکستانی فوج کے اندر کام کر رہے ہیں، جو سپاہی ہیں یا جو کمیشنڈ آفیسر اور نان کمیشنڈ، سب کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ فوری طور پر پاکستان آرمی چھوڑ کے واپس خیبر پختونخوا میں آئیں اپنی فیملیز میں، اور یا گھر آ کے بیٹھیں، اور یا پھر پاکستان کے خلاف جو یہ جنگ ہے اس میں ان کا ساتھ دیں۔ اور اگر یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے اور کل اور پرسوں ایسے پمفلٹس تقسیم کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے آفیسرز ہیں پشتون جن کی فیملیز خیبر پختونخوا میں رہتی ہیں، وہ بھی پھر تحریک طالبان پاکستان کے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے۔ تو یہ کسی طرف جا نہیں رہی سچویشن۔ پاکستان کو چاہیے تھا کہ یہ افغانستان کی طالبان سرکار کو ایک سوورن سرکار تسلیم کرتی اور ان کو ایسے ٹریٹ نہ کرتی جیسے وہ کوئی ان کے جو ہے نا وہ دریاں بچھانے والے ہیں، ان کو برابری کی بنیاد پہ ان کے ساتھ بات چیت کرتی شروع سے ہی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اب یہ چاہتے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے، یہ چاہتے ہیں کہ حقانی گروپ جو ہے
اس کے لوگوں کو لایا جائے طالبان سرکار میں، لیکن وہ وقت بھی اب گزر چکا ہے۔ وہ جو سازش تھی افغانستان کی طالبان حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش، وہ اس بری طرح سے بے نقاب ہوئی ہے کہ اسی کے نتیجے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں آج رات کیسے گزرتی ہے اور کل کا دن جو ہے وہ کیا نئی خبر لے کے آتا ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی وہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔